مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کلیسیا 8 ستمبر کو بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ مقدسہ مریم کا یوم ولادت مناتی ہے۔ مقدسہ مریم کے جنم دن کی عید کلیسیا کی قدیم عیدوں میں سے ایک ہے۔ یہ 5ویں صدی میں یروشلم میں بزاتا کے قریب مقدسہ عین کے بسیلیکا کے ساتھ منسلک ہے۔ 6 صدی میں مشرقی کلیسیا اور اس کے بعد پوپ سرجیس اول کے ذریعے یہ روم میں متعارف کروائی گئی۔ مقدس الفونس لیگوری کہتے ہیں، مقدسہ مریم اپنی پیدائش ہی سے عظیم ہے، اس کی روح خوبصورت ہے جسے خدا نے تخلیق کیا۔ لتوریہ کیلنڈر کے مطابق کلیسیا میں صرف 3 ایسی ہستیاں ہیں جن کا جنم دن منایا جاتا ہے، اور ان میں یوحنا اصطباغی، مقدسہ مریم اور خداوند یسوع مسیح شامل ہیں۔ کلام مقدس میں مقدسہ مریم کی پیدائش اور اس کے والدین کا ذکر نہیں ملتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مقدسہ مریم کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ کلام مقدس اس بات کا شاہد ہے کہ مقدسہ مریم ایک اٹل حقیقت اور تاریخی شخصیت ہے، وہ کوئی خیالی پیکر نہیں ہے۔ خدا نے مقدسہ مریم کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا۔ مقدسہ مریم کی پیدائش اور زندگی کا مقصد خداوند یسوع مسیح کو جنم دینا ہی نہیں تھا، بلکہ خدا اور انسان کے درمیان ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنا تھا، اور یہ رشتہ وہ خداوند یسوع مسیح جو کلمہ متجسد ہے اس کو جنم دے کر انجام دیتی ہے۔ مقدسہ مریم کی پیدائش خدا کی عظیم محبت کا لازوال مکاشفہ ہے، جسے اس نے کلمہ کے مجسم ہونے کے ذریعے سے ظاہر کیا اور جو پوری دنیا کی نجات کا سبب بنا۔ مقدسہ مریم بے داغ، ہوشیار اور سمجھدار کمواری ہے۔ اس کی وفاداری قابل تقلید اور معصومیت قابل تعریف ہے۔ وہ خدا کی محبت کا روشن مینار اور اس کی رحمت کا عظیم شاہکار ہے۔ وہ ہر زمانے میں انمول ہے، اور اس نے اپنے بارے میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام قدوس ہے۔ مقدسہ مریم اپنی زندگی، کام اور مقام کے حوالے سے ہم سبوں کے لیے نمونہ ہے۔ مقدسہ مریم کے جنم دن کے موقع پر کلیسیا پوری دنیا میں شادمانی کرتی ہے، خوشی مناتی ہے۔ خاص طور پر پاکستان کے ایک عظیم اور مشہور گاؤں مریم آباد میں ایک 3 روزہ عظیم زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان کے طول و عرض سے مومنین بڑی تعداد میں تشریف لاتے ہیں، بلکہ بیرون ملک سے بھی بہت سے لوگ مقدسہ مریم کا دیدار حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور کیتھولک مسیحیوں کے ساتھ ساتھ بہت سے غیر کیتھولک مسیحی بھی کھنچے چلے آتے ہیں، اور غیر مسیحی لوگ بھی بڑی تعداد میں آ کر مقدسہ مریم سے اپنی دلی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ دامن مریم سب کے لیے کھلا ہے۔ لاکھوں زائرین آ کر مقدسہ مریم کی سفارش سے یسوع سے نئی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم ان سب کی سفارش کرتی ہے اور ان سب میں برکتیں بانٹتی ہے۔ مقدسہ مریم کا دیدار کر کے مومنین جسمانی شفا پاتے ہیں، روحانی تسکین حاصل کرتے ہیں، روشن مستقبل کی نوید اور خوشحال زندگی کی ضمانت پاتے ہیں۔ مقدسہ مریم کی پیدائش کا دن شکر گزاری کا دن ہے۔ ہمارے ہاں جنم دن منانے کی روایت بہت قدیم ہے۔ بائبل مقدس میں سالگرہ منانے کا رواج بہت پرانا ہے۔ بائبل مقدس میں سالگرہ منانے کا سب سے پہلا حوالہ ہمیں تکوین کی کتاب کے 40ویں باب کی 20ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں فرعون بادشاہ کے سالگرہ کی خوشیاں منانے کے لیے 3 دن اہتمام کیا جاتا ہے۔
اپنی روزمرہ زندگی میں ہم ان لوگوں کا جنم دن مناتے ہیں جنہیں ہم پیار کرتے ہیں، جو ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، جو ہمارے بہت قریب ہیں، لیکن کلیسیا ان عظیم ہستیوں کا جنم دن مناتی ہے جو ہمارے لیے ایمانی لحاظ سے نمونہ ہے۔ مقدسہ مریم کے جنم دن کو منانے کا مقصد اس کے اس کردار کو سراہنا ہے جو اس نے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو جنم دے کر نبھایا۔ مقدسہ مریم نئے عہد نامہ کی نئی ہوا ہے۔ اس کی شخصیت بڑی کرشماتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے شانہ بشانہ شفا کے کام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اگر یسوع شفا کا منبع ہے تو مقدسہ مریم مادر شفا ہے۔ کلیسیائی روایت کے مطابق مقدسہ مریم کے والد کا نام یویاکیم اور والدہ کا نام حنا تھا۔ یویاکیم گلیل میں رہتا تھا۔ وہ یہودا کے قبیلے اور داؤد کی نسل سے تھا، جبکہ مقدسہ حنا ناصرت سے تعلق رکھتی تھی۔ شادی کے بعد یویاکیم اور حنا نے میاں بیوی کی حیثیت سے ناصرت میں اکٹھے رہنا شروع کر دیا۔ شادی کے کافی عرصہ کے بعد جب خدا نے ان کی گود کو ہرا نہ کیا، خدا نے انہیں کوئی اولاد عطا نہ کی، تو وہ فکر مند ہونے لگے، کیونکہ یہودی لوگوں میں بے اولاد ہونے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یویاکیم خدا کے حضور میں بے اولاد ہونے کی وجہ سے قربانی بھی نہیں گزران سکتا تھا۔ ان حالات کے پیش نظر دونوں نے خدا کے حضور میں اولاد کے حصول کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ یویاکیم 40 دن تک صحراؤں اور پہاڑوں پہ چلا گیا اور وہاں وہ ریاضت اور دعا کرنے لگا، جبکہ حنا نے اپنے گھر میں رہ کر ہی خدا کے حضور میں دعائیں اور مناجاتیں کی۔ آخرکار خدا نے ان کی سن لی اور خدا نے انہیں ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ مقدسہ مریم جب 3 برس کی ہوئی تو اسے ہیکل میں نظر گزرانا گیا اور فرشتہ کے سلام تک مقدسہ مریم ہیکل میں ہی رہی۔ مقدسہ مریم ایمانی لحاظ سے ہمارے لیے بہت شاندار اور جاندار نمونہ ہے۔ کلام مقدس میں عبرانیوں کے خط اس کے 11ویں باب کی 6 آیت میں مرقوم ہے کہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ مقدسہ مریم کو خدا نے چنا کیونکہ وہ خدا کی پسندیدہ تھی، وہ ایمان میں مضبوط تھی۔ میرے عزیزو، جب ہم مقدسہ مریم کی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مقدسہ مریم ہمارے لیے بہت سی خوبیوں کا مرکہ نظر آتی ہے۔ بہت سے مصنفین نے مقدسہ مریم کی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے اسے بہت سے القابات سے نوازا ہے۔ علامہ پال ارنسٹ اسے پرفضل کنواری کہتے ہیں، یوسف مسیح یاد اسے افضل النساب کہتے ہیں، فادر آسی اسے کلمہ کی مختار کہتے ہیں، اور فادر صدیق پطرس اسے تقدس کی دیوی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ آئیے مقدسہ مریم کی شخصیت میں پائے جانے والی 4 نمایاں خوبیوں کے بارے میں بات کریں۔ مقدسہ مریم کی شخصیت کی سب سے بڑی خوبی اس کا حلیم اور فروتن ہونا ہے۔ مقدسہ مریم تمام مقدسین میں عاجز ترین، پاک ترین، حلیم ترین اور فروتن ہے۔ مقدسہ مریم ایک سادہ سی دیہاتی لڑکی ہے، لیکن خدا نے اپنے فضل کے ذریعے سے اور اپنے مکاشفہ کے ذریعے سے اس پر اپنے بڑے گہرے بید آشکارا کیے۔ مقدسہ مریم اپنے ترانے میں اپنے آپ کو پست حال، حلیم، خدا سے ڈرنے والی اور خدا کی بندی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ مجسم کلمہ کی ماں ہونے کے باوجود مقدسہ مریم میں تکبر نہیں آیا، بلکہ وہ حلیم رہی، اور مقدسہ مریم کی شخصیت کا حلیم ہونے کا پہلو ہم سب کے لیے ایک اہم نمونہ ہے۔ مقدسہ مریم کی شخصیت کا دوسرا اہم پہلو اس کی قوت فیصلہ ہے۔ زندگی کے پیچیدہ حالات میں اس نے اپنے فیصلے خود کیے
اور ایک بار جب اس نے فیصلہ کر لیا تو پھر وہ اس پر دم آخر تک قائم رہی۔ ہمارے ہاں اکثر فیصلے والدین کرتے ہیں، اساتذہ کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زمانے کے نشیب و فراز اور مشکل حالات کی وجہ سے اپنے فیصلوں کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں مقدسہ مریم سے سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو کیسے نبھانا ہے اور زندگی کے کٹھن حالات میں اپنے فیصلوں میں کس طرح سے خدا کی مرضی کو پہچاننا ہے۔ مقدسہ مریم کی شخصیت کا تیسرا پہلو اولاد کے لیے اس کی فکر مندی ہے۔ عید فصح کے موقع پر جب خداوند یسوع مسیح 12 برس کے ہو گئے تو یسوع کے والدین اسے عید فصح منانے کے لیے یروشلم لے کر جاتے ہیں، اور جب عید منا چکے اور واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا ان کے قافلے میں موجود نہیں ہے۔ وہ اب اسے اپنے عزیزوں میں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، اپنے جان پہچان میں ڈھونڈتے ہیں، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ یروشلم پہنچ جاتے ہیں، اور 3 دن کے بعد وہ اپنے بیٹے یسوع کو ہیکل میں پاتے ہیں، جہاں وہ علماء اور فقہا کے درمیان موجود ہے اور ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں، بیٹا تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اور وہ جواب دیتا ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ میرا اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، یہ مقدسہ مریم کی اپنے بیٹے کے لیے فکر مندی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر 3 دن تک مسلسل اسے ڈھونڈتے رہے، اور جب تک اسے پا نہیں لیا وہ اس تلاش کے عمل سے رکے نہیں۔ ہمارے خاندانوں میں بھی یہ فکر موجود ہونی چاہیے۔ بچے جب لیٹ گھر آئیں تو والدین کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے کہاں گئے ہیں، اور انہیں ڈھونڈنے کے لیے والدین کو اپنے بچوں کے پیچھے جانا چاہیے۔ مقدسہ مریم آج بھی اپنے بچوں کی فکر کرتی ہے، لردس کا مقام ہو یا فاطمہ کا مقام، میجگوریہ کا مقام ہو یا ولنکنی کا مقام۔ مقدسہ مریم کا ظہور اس بات کی علامت ہے کہ وہ آج بھی اپنے بچوں کی فکر کرتی ہے۔ مقدسہ مریم کی شخصیت کا چوتھا پہلو جو کہ بڑا اہم ہے، وہ اس کا با کردار ہونا ہے، اور اس کی شخصیت کا یہ پہلو ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل اور نمونہ ہے۔ مقدسہ مریم جب ایک بار ہاں کہہ دیتی ہے تو وہ اس ہاں کو نبھاتی ہے۔ وہ ایک با کردار خاتون ہے، وہ اپنے وعدوں کا پاس رکھتی ہے۔ مقدسہ مریم کے جنم دن کے موقع پر آئیے اس کی مثالی زندگی پر غور کریں، اس کے بھرپور ایمان پہ توجہ دیں، اس کی مکمل تابعداری کے لیے خدا کا شکر کریں۔ خدا سے دعا کریں کہ مقدسہ مریم کی پیدائش کی عید کے موقع پر خدا سے خاص فضل مانگیں کہ خدا ہمیں بھی مقدسہ مریم کی طرح خدا کی بڑائی کرنا اور لوگوں کی خدمت کرنے کا فضل عطا فرمائے۔ آپ سب کو مقدسہ مریم کی پیدائش کی عید بہت بہت مبارک ہو۔